الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگی صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہی تمام عالمین کا پالنہار ہے اور وہی معبود برحق ہے، یعنی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے ماں سوا جتنے بھی خدا ہیں سب جھوٹے ہیں، اور ہم سبوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خدا کی عبادت اور پرستش کرنے کا حکم دیا اور راستہ دکھایا جو اللہ سچا ہے۔ ڈھیر و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمانہ پر، حضور کی جملہ ازواج پر، حضور کی جملہ اولاد پر اور تمام نیک صالحین بندوں پر۔ بزرگوں دوستوں، بارگاہ رسالت مآب میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ حضرات محترم، میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ کی تلاوت جو کرنے کا مقصد ہے، پہلے میں اس مقصد کو واضح کر دوں، صاف کر دوں، اس کے بعد بڑی قیمتی باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے اس تعلق سے عرض کروں۔ میں نے کچھ ہفتے قبل ایک کتاب کہ مسلمانوں نے نہیں سمجھا گیان قرآن، قرآن کو مسلمان نے نہیں سمجھا، اور اس کتاب کے ذریعے بہت بڑی گمراہی ہمارے ہندوستان میں پھیل رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے۔ لوگ شیطان اور مکار کے جال میں پھنس رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب قرآن پاک کی آیتوں کے صحیح مفہوم کو سمجھیں، اور قرآن کا صحیح مقصد ہمارے اور آپ کے ذہن میں موجود ہو، تاکہ ہم گمراہی اور وہ راستے جو انسان کو اللہ سے بھٹکا دیتے ہیں ہم اس سے بچ سکیں۔ میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی، اور قریباً یہ تقریر میری 16-17 ہزار سے زیادہ لوگوں نے دیکھا، بہت سارے کمنٹ اس کے اوپر آئے، بہت سارے سوالات اس کے اوپر کیے گئے۔ تو میں نے سمجھا کہ آج چھوٹی اور موٹی باتیں اس تعلق سے آپ تمامی حضرات کے سامنے میں عرض کروں۔ سوال یہ ہے، اور جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے جہاداً کبیرہ، اس میں لفظ کبیر ہے۔ یہ لفظ کبیر جو ہے، اس کبیر سے مراد ایک انسان ہے جو کبیر کے نام سے ہندوستان میں مشہور ہوا، اور اسے ایک طبقہ ایسا ہے جو خدا مانتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اس آیت میں جو جہاداً کبیرہ کا لفظ ہے، یہ کبیر اصل میں وہ کبیر ہے جسے ہم خدا مانتے ہیں، اور اس پر کتابیں لکھی گئیں، طرح طرح کی باتیں کہی گئیں۔ اس تعلق سے سب سے پہلے میں آپ کے ذہن میں اپنی بات جو ڈالنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو نہیں مانتے ہیں۔ ایک تو وہ جو بالکل ہی نہیں مانتے، اور ایک وہ جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، انسان کو اللہ مانتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہیں، یاد رکھیے گا۔ پہلے قسم کے لوگ کہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو دیریا کہا جاتا ہے۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ کسی نے ان سے کہا کہ حضور فلانے علاقے میں کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان تک پہنچیے، تبلیغ کیجئے، ان کے دل میں یہ بات ڈالیے کہ اللہ ہے۔ امام اعظم گئے
جب امام اعظم ان کے درمیان پہنچے تو آپ کا چہرہ ایسا تھا جیسے کہ آپ بہت پریشان ہوں۔ لوگوں نے جب انہیں دیکھا کہ وہ بڑا پریشان ہے تو لوگوں نے ان سے سوال کیا آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ واقعہ ہی کچھ ایسا ہے کہ میں اگر کسی سے کہوں تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، اسی بات کو لے کر میں پریشان ہوں۔ کہا نہیں آپ بتائیے تو صحیح، آپ ہمیں کہیے تو صحیح، اگر واقعی وہ بات ماننے والی ہوگی تو ہم بالکل آپ کی بات کو مانیں گے، آپ پر یقین کریں گے۔ تو امام اعظم نے کہا کہ میں تو دریا کے اس پار سے آ رہا ہوں، جب میں اس پار دریا کے قریب پہنچا تو کوئی کشتی نہیں، کوئی ناؤ نہیں جس پر بیٹھ کر میں اس پار آ سکوں، تو میں بڑا پریشان ہوا کہ کیسے اس پار جاؤں۔ میں نے کیا دیکھا کہ اچانک درختوں سے لکڑیاں اپنے آپ کٹ گئیں، اپنے آپ درختوں سے لکڑیاں کٹ گئی۔ میں نے دیکھا کہ اپنے آپ ایک کشتی تیار ہو گئی، میں نے دیکھا کہ اپنے آپ جو ہے وہ کشتی پانی میں اتر آئی اور میں اس کشتی میں بیٹھ گیا۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ کشتی اپنے آپ چلنے لگی اور مجھے اس پار وہ کشتی چھوڑ کر کے چلی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ہم چہرے سے بیوقوف دکھ رہے ہیں آپ کو، ہم چہرے سے بیوقوف دکھ رہے ہیں آپ کو، یہ بھی بھلا ماننے والی بات ہے کہ اپنے آپ درختوں سے لکڑیاں کٹ جائیں گی، اپنے آپ کشتی تیار ہو جائے گا، اپنے آپ کشتی جو ہے وہ پانی میں اتر جائے گی اور اپنے آپ وہ چلنے لگ جائے گی اور آپ اس پر بیٹھے اور اپنے آپ پہنچ گئے، ایسا تھوڑا نہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں یقین ہو رہا ہے نا؟ کہا نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، جب تک کشتی بنانے والا موجود نہ ہو کشتی بنا کیسے جایا جا سکتا ہے؟ کشتی کیسے بن سکتی ہے اگر بنانے والا موجود نہ ہو؟ جب تک بنانے والا موجود نہیں ہوگا کشتی تیار نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسری بات کہ کشتی اپنے آپ پانی میں اتر جائے، اپنے آپ چلنے لگ جائے، جب تک کہ کوئی اتارنے والا نہ ہو کشتی اتر کیسے سکتی؟ جب تک کہ کوئی چلانے والا نہ ہو کشتی چل کیسے سکتی ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جب بات ایسی ہے تو یہی سوال تو میں تم سے کرتا ہوں کہ دنیا میں یہ ساری چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ پہاڑ بغیر بنانے والے کے بن کیسے گیا؟ یہ سورج بغیر بنانے والے کے بن کیسے گیا؟ یہ آسمان بغیر بنانے والے کے بن کیسے گیا؟ یہ زمین بغیر بنانے والے کے بن کیسے گئی؟ یہ درخت بغیر بنانے والے کے بن کیسے گئے؟ صاحب تھوڑی دیر کے لیے وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے اور آپ نے کہا کہ سنو، بنانے والا اللہ ہے اور جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے یہ دنیا چل رہی ہے اور چلتی رہے گی قیامت تک۔ تو جب بنانے والا اللہ ہے تو اس کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ جس طریقے سے ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی، بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، تو تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اتنی بڑی دنیا بغیر بنانے والے کے بن گئی اور بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بات ان کے ذہن میں آئی، ان سبوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ یہ بات بڑی مشہور ہے، بہت مشہور یہ بات ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے لوگوں کو اس انداز میں بھی سمجھایا ہے، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو اس انداز میں نہیں مانتے کہ صاحب وہ کسی اور کو خدا مان بیٹھے ہیں۔ میں تذکرہ انہی لوگوں کا کر رہا ہوں جنہوں نے انسان کو خدا مان لیا اور قرآن کی آیت کو اس طرف پھیر دیا جدھر یہ بات جانی ہی نہیں تھی۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ پر جو سوال ہے کہ کبیر سے مراد کبیر صاحب ہے جو انسان ہیں، تو ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اسی سورہ فرقان کے اندر اپنی تعریف اور اپنی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ۔ اللہ اپنی پہچان بتاتا ہے کہ میری پہچان یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ پر بھروسہ کیجئے،
آپ مجھ پر یقین رکھیے، اس لیے کہ میں ہی ہوں جو ہمیشہ سے ہوں، میں ہی ہوں جو ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، لا یموت، میں کبھی مروں گا، بولیے نہیں، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، میں کبھی مروں گا، بولیے۔ کبیر صاحب آئے بھی، اور کیا کمال کی بات ہے بھائی، یہ بڑی عجیب و غریب سی بات آپ کو نہیں لگتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ کبیر اللہ ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس اللہ پر بھروسہ کیجئے، اس اللہ پر یقین کیجئے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی وہ مرے گا۔ لیجئے صاحب، لوگوں نے تو ان کو جلا بھی دیا اور ان کی استھیاں بہا بھی دی۔ کمال کی بات ہے صاحب، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو آیا بھی، اور میرا رب تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ جواب سورہ فرقان کے اندر موجود ہے، اور یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بتاتا ہے، میری پہچان یہ، میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، مجھے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اور کبیر صاحب مر گئے، یہ بات آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اب میں واپس لوٹ رہا ہوں اسی آیت نمبر 52 کی طرف، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انکار کرنے والے لوگوں کی پیروی مت کیجئے، اور آپ جہاد کیجئے۔ کس چیز کے ساتھ؟ کس چیز کے ساتھ جہاد کیجئے؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ جہاد کیجئے کبیر جہاد کے ساتھ۔ اب کبیر جہاد، تو لوگوں نے کہا وہی کبیر جہادی کی بات ہو رہی، وہ جہادی تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو ہم بتائیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو سمجھنے والی بات ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، عربی جاننے والا آدمی یہ جانتا ہے کہ ہی، ہا، ہو، یہ عربی میں جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ضمیر۔ اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ضمیر۔ اور یہ جو ضمیر ہوتی ہے یہ کسی نہ کسی کی طرف لوٹتی ہے، پلٹتی ہے۔ تو یہ جو ہی ہے، اس ہی سے مراد یہ ہی کہاں پلٹ رہی ہے؟ قرآن کی طرف۔ کہاں پلٹ رہی ہے بولیے؟ قرآن کی طرف۔ اب کیسے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان انکار کرنے والے لوگوں کی بات نہ مانیے، بلکہ آپ قرآن سے بڑا جہاد کیجئے، قرآن سے بڑا جہاد کیجئے۔ یعنی آپ کے پاس جو ہتھیار ہے وہ قرآن مجید ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال مکہ میں اعلان نبوت کے بعد رہے تو جہاد کرنے کا حکم آیا تھا کہ تلوار آپ چلائیے۔ جہاد کا حکم تو سن 2 ہجری میں آیا، جب حضور مدینہ چلے آئے تب جہاد کرنے کا حکم آیا سن 2 ہجری میں، یعنی اعلان نبوت کے 14ویں سال جہاد کا حکم آیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، یہ سورہ کی یہ جو آیت ہے نا سورہ فرقان کی، یہ آیت مکی ہے، مکہ میں یہ آیت اتری ہے جس وقت جہاد فرض بولیے نہیں تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ جہاد کیجئے، اور وہ بھی بڑا جہاد کیجئے، جہادن کبیرہ، بڑا جہاد کیجئے۔ کس چیز سے جہاد کیجئے؟ تلوار سے کیجئے، توپ سے کیجئے، چاقو سے کیجئے، چھری سے کیجئے، کس چیز سے جہاد کیجئے؟ تو اللہ کہہ رہا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا ہتھیار جو میں نے آپ کو دے رکھا ہے اس ہتھیار کا نام قرآن ہے، آپ قرآن لے کر ان کے بیچ میں جہاد کیجئے، قرآن لے کر جہاد کیجئے۔ آپ قرآن کے ذریعے ان کو سمجھائیے، قرآن کے ذریعے ان کو ڈرائیے، قرآن کے ذریعے ان کو بتائیے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جہاد کرنا ہے تو قرآن سے جہاد کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات، ولید بن مغیرہ کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، یہ بہت بڑا دشمن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ یہ بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور یہ حضور سے کہتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے نا بے وجہ کا جھگڑا مول لے رہے ہیں، کیا ضرورت ہے جھگڑا مول لینے کی؟ کیا ضرورت ہے
ہمارے خلاف کچھ بولنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہمارے خدا کو برا کہنے کی؟ ارے کمپرومائز کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اس پر ایک آیت بھی اتری ہے، پوری سورہ اتر گئی، قل یا ایھا الکافرون۔ کمپرومائز میں کہ یہ بھی بات رکھی گئی تھی کہ کچھ دن آپ میرے خدا کو پوج لیجئے اور کچھ دن ہم آپ کے خدا کو پوج لیں، کچھ دن آپ ہماری باتوں کو مان لیجئے، کچھ دن ہم آپ کی باتوں کو مان لیں۔ تو اس پر تو پوری آیت اتر گئی، پوری سورہ اتر گئی اس پر کہ بھائی تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ولید بن مغیرہ ان باتوں کو لے کر کے پہنچتا تھا۔ کیا ضرورت ہے جھگڑا کرنے کی؟ چھوڑیے، آئیے ہم لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ کو کافروں سے کوئی کمپرومائز بولیے نہیں کرنا ہے، ان کی کوئی بات آپ کو نہیں ماننی ہے، اور جب آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو یہ آپ کے سامنے طرح طرح کے حربے استعمال کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو صرف میرے دیے ہوئے قرآن کے ذریعے ان کے درمیان تبلیغ کرنی ہے، ان تک دعوت پہنچانی ہے، بس۔ وَجَاهِدُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جہادن کبیرہ سے مراد یہاں وہ جہاد ہے جو قرآن کے ذریعے کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن لوگوں نے کیا کہا کہ یہ کبیرہ سے مراد وہ کبیر صاحب ہیں۔ بتائیے تو کہاں کی بات ہو رہی ہے اور کہاں لوگ پہنچ گئے۔ یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جو عربی سمجھتے، بولیے نا بھائی، ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، سنیے، بڑی کمال کی بات۔ ایک امام صاحب ظہر کی نماز کے بعد اتفاق سے مسجد کے دروازے پر کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد کے اندر آیا، وضو وغیرہ اس نے بنایا، اور بنانے کے بعد وہ کھڑا ہوا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، اور اس نے ہاتھ باندھا اور اس کے بعد وہ ہلنے لگا نماز میں۔ ہلتے ہلتے اس نے پوری نماز پڑھ لی، پورا ایک دم ایسے ایسے کر کے ایک دم ہل رہا ہے، نماز پڑھ لی اس نے۔ امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ نماز میں اتنا ہل کا آ رہا تھا۔ نماز میں ہلا جاتا ہے بھائی، نماز تو ہے کہ بس آپ سیدھا ایک دم کھڑے رہیے، ہل ڈول مت کیجیے، وہ جھوم رہا ہے نماز میں۔ امام صاحب نے کہا کیا ہے بھائی، آپ کو دیکھا کہ آپ نماز میں ہل رہے تھے۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم پڑھا ہے، حدیث میں ہے۔ امام صاحب نے کہا کیا حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کہا حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہل کے نماز پڑھتے تھے۔ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ ہل کے نماز پڑھتے تھے، تو ہم ہل کے نماز پڑھ رہے تھے۔ امام صاحب نے کہا ارے بے وقوف آدمی، تم نے اس ہلکے کو زیر سے پڑھ لیا، زبر کے ساتھ ہے، ہلکے نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے پڑھتے تھے بولیے؟ اور تم نے کیا پڑھ لیا؟ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ بات سمجھ آئی؟ یہ تو ہم اردو میں آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اردو جب لوگوں کو سمجھنا اتنا مشکل ہے تو عربی سوچیے، وہ بھی ہندوستان والوں کے لیے، اور وہ بھی وہ ہندوستانی جس کا دور دراز سے عرب والوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا تو عرب والوں سے ایسا لینا دینا ہے کہ ہمارا رسول بھی عربی ہے نا بھائی؟ لیکن جس کا کوئی نہیں عرب میں ہے، اب ذرا بتائیے وہ عربی کا ترجمہ کیا جانے؟ اردو میں تو لوگ ہلکے کو ہلکے پڑھتے ہیں۔ یہ بدقسمتی آج کے وقت کی، تو عربی نہ جاننے کی وجہ کر بھی اس طریقے کے تراجم لوگ کر دیا کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دو بات سمجھیے اس کو۔ اب ایک میں تیسری بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ تیسری بات بھی بڑے کام کی ہے۔ ان کا اعتراض آیت نمبر 59 سے بھی ایک ہوتا ہے کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ ہی نے بنایا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب چیزوں کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے ہی بنایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اللہ کو مانیے، آپ کیوں اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ اللہ کی دی ہوئی قرآن کے ذریعے لوگوں کے سامنے آپ جہاد کیجئے۔ آپ کیوں کیجئے؟ آپ کی اللہ میں کون کون سی کوالٹی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ اس نے زمین کو بھی بنایا اور آسمان کو بھی بنایا، اور اس کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، پہاڑ ہیں، پانی ہے، یہ سب چیزیں بھی کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ اور رحمان جس نے بنائی وہ کون ہے؟ بولیے،
الرحمن، اس کا نام کیا ہے؟ الرحمن۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، پوچھئے باخبر لوگوں سے، پوچھئے باخبر لوگوں سے۔ اب اس پر ایک بات آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ باخبر لوگوں سے پوچھئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پورا گیان بولیے نہیں تھا، اسی لیے ان سے کہا گیا کہ باخبر لوگوں سے پوچھئے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ ایک بات اپنے دماغ میں ایک دم بیٹھا لیجئے، ایک دم اپنے دماغ میں اس بات کو بیٹھا لیجئے کہ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد بولیے نہیں ہے۔ آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ جو آدمی اپنے قلم سے دوسرے کو نوکری دیتا ہو، کوئی آدمی اس کو نوکری دے؟ بولیے نا بھائی، سنا ہے کبھی؟ جو آدمی اپنے قلم سے دوسرے کو نوکری دیتا ہو، اس کو کوئی آدمی نوکری دے؟ یہ آپ کو بڑی عجیب و غریب سی بات نہیں لگ رہی ہے؟ اب بولیے نا بھائی۔ جو بچہ خود لڑکھڑا کر گرتا ہو، وہ بچہ ایک تندرست آدمی کو سہارا دے سکتا ہے؟ بولیے نا بھائی۔ نوکری دینے والے قلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لڑکھڑاتے ہوئے بچوں کو سہارا دینے والے کا نام بولیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو سارے زمانے کو خبر دیتے ہیں، ان کو اگر خبر لینا ہوگا تو صرف ایک ہی ذات ہے جو ان کو خبر دے سکتی ہے، اور جس نے قرآن میں کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان ہی قرآن کو سکھانے والا ہے۔ کون ہے سکھانے والا؟ بولیے الرحمن علم القرآن۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کس سے سیکھا؟ بولیے رحمان سے سیکھا۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے میں فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، پوچھئے خبر رکھنے والے سے، تو اللہ اس سے پہلے کہتا ہے الرحمن فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، یعنی جیسے وہاں پر کہا کہ رحمان نے ہی قرآن سکھایا، وہاں پر یہ فرما رہا ہے، تو یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ رحمان سے ہی اگر پوچھنا ہے تو آپ کو پوچھنا ہوگا، کیونکہ آپ کو صرف ایک ہی ذات بتا سکتی ہے اور وہ ذات اللہ کی ہے، لیکن سارے زمانے کو جو بتا سکتی ہے ذات، وہ ذات جناب محمد رسول اللہ کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو بدقسمتی سے لوگوں نے اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے کے بارے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے معاذ اللہ، اس لیے ان سے کہا گیا کہ جانکار لوگوں سے پوچھو۔ اور جانکار کون ہے؟ کبیر جی ہیں۔ اب بتائیے تو کمال کی بات ہے۔ جبکہ ایک سادہ سی بات سمجھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جگہ جگہ پر۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے علم میں اضافہ کے لیے میرے بعد جب میں نہیں رہوں گا تمہارے درمیان، تو میرے بعد تمہارے علم میں اضافہ کیسے ہوگا؟ تم اللہ کی پہچان کیسے کرو گے؟ تم اللہ کو کیسے جانو گے؟ تو میرے ولیوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ولیوں کے ساتھ۔ کس کے ولی؟ اللہ کے ولی کے ساتھ۔ اور اللہ کا ولی کون ہے؟ جو اللہ کا فرما بردار ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو اللہ کا بولیے فرما بردار ہے، جس نے ساری زندگی اپنی اللہ کے لیے خرچ کر دی ہو، جس نے اللہ رب العزت کے لیے ہی جیا ہو اور اللہ کے لیے ہی جو مر گیا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ سمجھیے کہ یہاں پر باخبر لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، اور یہاں پر جو پوچھنے کی بات کہی جا رہی ہے، ہم جیسے لوگ جو نہیں جانتے ہیں وہ سوال کریں اللہ والوں سے،
وہ سوال کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہاں پر مراد پوری امت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو اللہ کے بارے میں تو تم اس بارے میں جانو. کس سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب ذرا مجھے ایک آخری بات میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں اور اس کا جواب دے دیجئے کہ ایک انسان کہے کہ فلانے نے ایسا کہا، فلانے نے ایسا کہا، فلانے نے ایسا کہا، مانو تم اس بات کو، تو آپ کا اس سے سوال ہوگا کبھی تم اس سے ملے ہو؟ ہوگا نا بھائی یہ سوال کہ کبھی تم اس سے ملے ہو؟ اگر ملے ہو اور اس نے کہا ہے تو تمہاری بات بولیے سچی ہے، لیکن تم کبھی ملے ہی نہیں ہو اس سے، اور پھر اگر تم کہہ رہے ہو تو تمہاری بات میں بولیے تمہاری بات میں کیا ہے؟ شک ہے کہ بھئی تم ملے ہی نہیں اور تم کہہ رہے ہو تو تمہاری بات میں شک ہے. میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ہمیں اور آپ کو بتائی ہیں، وہ باتیں کیسے بتائی ہیں؟ بولیے اللہ سے مل کر بتائی ہیں. اللہ سے مل کر بتائی ہے. معراج ہوئی ہے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ سے آپ نے ملاقات کی ہے. اب وہ اللہ نے کس شان سے ملاقات کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے اللہ رب العزت نے بلایا، یہ تو بلانے والا جانے اور جو گیا ہے وہ جانے. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اپنی ملاقات کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اللہ رب العزت کا دیدار کیا. اور اس کے بعد حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بھی بات کے بارے میں خبر دے رہے ہیں تو ان سے بھلا اور کون ہے جو سچا ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ پوری امت سے کہا جا رہا ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، سوال کرو. خبیرہ کون؟ خبر رکھنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ سارا علم اللہ کا ہے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سارے جہان والوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا کہ سارے جہان والے انہی کے راستے پر چلیں، انہی کی اقتداء کریں، انہی کی فرما برداری کریں. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میں نے ایک جواب میں جو آپ سے کہا کہ یاد رکھیے اللہ خود اپنی پہچان بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی مرتا نہیں ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا، جیسے آپ سورہ اخلاص دیکھ لیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ رب العزت کو نہ کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. کبیر صاحب کے ابا تھے کہ نہ تھے؟ اب بولیے نا بھائی، جس کا ابا ہو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو بیس ہمیں دیا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کا کوئی ابا اور نہ وہ کسی کا ابا ہے. یہ بھی ایک کمال کی بات ہے، نہ وہ کسی کا ابا ہے نہ اس کے کوئی ابا ہے. تو یہ تو سبق ہے جو قرآن نے ہمیں اور آپ کو سکھایا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے. کون ہے اللہ؟ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا. اللہ میں کوئی چینجز نہیں ہے. کبیر جی اتنے بڑے پیدا ہوئے تھے، سمجھ گئے، اتنے بڑے پیدا ہوئے تھے اور اس کو جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے اور نکل لیے. بدلاؤ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بچپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑی، ادھیڑی سے بڑھاپا اور بڑھاپا سے پھر، اب بولیے نا بھائی. اور اللہ وہ ہے جو قائم ہے، اس میں کوئی بدلاؤ چینجز، بولیے نا بھائی. کہاں سے انسان کو خدا بنانے کے پیچھے لوگ بنے ہوئے پڑے ہوئے. یہ بات سمجھ لیجئے، اس گمراہی سے بچیے. اور بہت ساری کتاب، جو چیزیں فری میں ملتی ہیں آدمی اس میں بڑا انٹرسٹ رکھتا ہے نا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک مسلمان میرے پاس آیا، نوجوان لڑکا، کہ دیکھیں نا فری میں کتاب ملا، ہم سب پڑھ لیا. ہم بولا رے بے وقوف، قرآن بھی تو فری میں ملتا ہے، کبھی اس کو پڑھا؟ نہیں سمجھے آپ بات کو؟
بات سمجھے آپ ہم کیا بولنا چاہ رہے ہیں. فری میں ملتا ہے تو پڑھ لیتے. ارے سب سے زیادہ فری میں ملنے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ بولیے نا بھائی. پڑھا نہیں پڑھا تم نے، بدقسمتی ہے، تمہارے سوچ میں بدلاؤ آنے کی ضرورت. اللہ رب العزت کرم فرمائے اور ہم لوگوں کو سیدھے راستے پر چلائے. آمین. بجائے سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.